الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج جمعہ کے موقع پر فلسطین میں جو حالات چل رہے ہیں کہ ایک طرف صہیونی یہودی ہے اور ان کے ساتھ ملک کی دنیا بھر کے ممالک کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، اور دوسری طرف مٹھی بھر فلسطین کے رہنے والے مسلمان، ان کے مجاہدین، اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی ہی پریشان کن بھی ہے اور حوصلہ افزا بھی ہے۔ مسلسل غزہ پٹی میں بمباری ہو رہی ہے، میزائل داغے جا رہے ہیں، آگ برسائی جا رہی ہے، اور فلسطین میں شہید ہونے والوں کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ شہید ہونے والوں میں بڑی تعداد بچوں اور عورتوں کی ہے، اور پوری دنیا اس تماشے کو دیکھ رہی ہے۔ پوری دنیا میں کوئی یہ جرأت نہیں کر رہا ہے کہ اسرائیل، ظالم اسرائیل کا ہاتھ روکے اور مظلوموں کی حمایت کرے۔ زبانی بات چیت تو ہو رہی ہے، لیکن عملی اقدام کوئی نہیں کر رہا ہے۔ وہ مٹھی بھر فلسطینی دنیا بھر کے مسلمانوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں اور انہیں درس دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ آج تم ہماری لاشیں دیکھ رہے ہو، ہماری شہادتیں دیکھ رہے ہو کہ ہم ابھی پیدا نہیں ہوئے کہ بموں سے اڑا دیے گئے۔ جوان شہید ہو رہے ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں شہید ہو رہی ہے۔ یہ شہادتیں تم دیکھ رہے ہو، تمہیں زندگی پیاری ہے، اور ہمارے کردار سے دیکھو کہ ہمیں موت پیاری ہے۔ تم لوگ بھی جی کر کتنا جیو گے؟ 1000 سال تو نہیں جی سکتا کوئی، تم کو بھی موت آنی ہے، اور وہی قبر ٹھکانہ ہے۔ ہم شہید ہو رہے ہیں، ہم مر رہے ہیں، تو ہم اپنی ذمہ داری پوری کر کے مر رہے ہیں۔ تمہارے پاس کیا ہوگا؟ اللہ کے پاس جواب۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم لوگ مسجد اقصیٰ، فلسطین، ملک شام، اس سلسلے میں صحیح تاریخ تک سے واقف نہیں ہے۔ ہم کو یہ تک نہیں پتا کہ مسجد اقصیٰ کیا ہے، ہمارے بچوں کو نہیں پتا، ہمارے نوجوانوں کو نہیں پتا کہ ایسی کیا بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ملک میں اگر حملہ ہو تو وہاں کے رہنے والے لوگ وہ اپنا ملک چھوڑ دیتے ہیں، ہجرت کر کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ عجیب و غریب مسلمان ہیں جو مسجد اقصیٰ کے ارد گرد رہتے ہیں، ان کو بلایا جا رہا ہے کہ تم اس ملک میں پناہ لے لو، اس ملک میں رہو، لیکن وہ ساری چیزوں کو ٹھکرا رہے ہیں۔ ان کو بہتر مستقبل بتایا جا رہا ہے، ان کو پیسہ بتایا جا رہا ہے، ان کو نوکریاں بتائی جا رہی ہے، سب چھوڑ کر وہ اس چیز کو ترجیح دے رہے ہیں کہ ہم کو تو یہیں پر رہنا ہے اور یہیں پر مرنا ہے۔ وہ مسجد اقصیٰ کو چھوڑ نہیں سکتے،
مسجد اقصی سے وہ دستبردار ہونے کو تیار نہیں، اپنے وطن سے وہ نکلنے کو تیار نہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں گزر رہا ہے کہ اس 1 مہینے سے اوپر کا عرصہ ہو گیا کہ جس میں میزائل نہ داغے جا رہے ہو، ہاسپٹل مسمار کیے گئے، یونیورسٹی ختم کر دی گئی اور دواخانوں پر حملے ہو رہے ہیں، سویلینز مارے جا رہے ہیں، ایمبولینس جس میں بچے کچے انسانوں کو علاج کے لیے لے کر جایا جا رہا ہے، ان کو بھی زندہ نہیں رہنے دیتے، ان پر بھی بم برسائے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ وہ دیکھ کر بھی وہ اپنی قیادت سے یا مزاحمت کرنے والوں سے دستبردار نہیں ہوئے۔ مجاہدین بھی اور فلسطین کے لوگ بھی ڈٹے ہوئے ہیں، اپنے حق کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں اور حق بات کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں۔ اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد کیا ہمارے دل دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ مسجد اقصی میں ایسا رکھا کیا ہے، بیت المقدس میں ایسا رکھا کیا ہے کہ جس کے لیے وہاں کے مسلمان کسی بھی صورت میں سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں اور اس علاقے سے نکل کر دوسری جگہ جانے کو تیار نہیں ہے کہ ایک اسرائیل جیسا ملک قائم کیا گیا اور ظالمانہ طور پر بسایا گیا، بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں اس کے سپورٹ میں آ گئی۔ معلوم ہے کہ یہاں پر ہمارے لیے جینا اتنا آسان نہیں ہے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کھانے روک دیے گئے، پانی روک دیا گیا اور دوائیاں روک دی گئی، امداد نہیں پہنچ پا رہی ہے برابر سے۔ اس کے باوجود بھی وہ کون سا ولولہ ہے، وہ کون سی ان کے اندر کی حقیقت ہے مسجد اقصی کی جو ان کے اندر رچ بس گئی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ کبھی ہم نے اس پہ غور کیا؟ ہم لوگ تو ایسے مست ہیں کہ وہاں کے لاشوں کی خبریں ہمارے پاس آتی ہیں، شہادتوں کی خبریں ہمارے پاس آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری خواہشیں، ہماری تمنائیں، ہماری خوشیاں، ہماری تقریبیں، ہمارا جینے کا ڈھنگ دیکھو کہ ایسا لگتا ہے کہ بالکل بے خبر ہے، کوئی احساس نام کی چیز نہیں ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم مسجد اقصی کے سلسلے میں اور بیت المقدس کے سلسلے میں ہم خود بھی جانکاری حاصل کریں اور ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنے گھر کے لوگوں کو، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو سمجھائیں کہ مسجد اقصی ہے کیا۔ وہ مٹھی بھر فلسطینی مسلمان یہ تمام مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی کر رہے ہیں۔ وہ کوئی مسئلہ صرف فلسطین کے بسنے والے عربوں کا نہیں ہے، وہ مسئلہ سارے مسلمانوں کا ہے جو دنیا کے کونے کونے میں رہتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن اور سیوکت راشٹر، دنیا بھر کے ممالک یہ کہہ کر کہ یہودیوں کا چونکہ وہ قبلہ تھا اور یہودیوں کی عقیدے کا اور یہودیوں کے آستھا کا مسئلہ اس سے جڑا ہوا ہے، اس وجہ سے دنیا بھر کے یہودی جمع ہو کر وہاں رہنا چاہتے ہیں، اپنا ملک بسانا چاہتے ہیں، تو یہ ان کا حق ہے، یہ کہہ کر وہاں پر صہیونی یہودیوں کو لا کر بسایا گیا اور بسایا جا رہا ہے۔ اور کوشش اس بات کی ہو رہی ہے کہ عرب ملکوں کے بیچ میں یہ ظالم قسم کے لوگوں کو بسا کر عربوں کو کنٹرول کیا جائے۔ کیا سچ میں یہ بات ہے کہ یہودیوں کا وہاں پر حق ہے؟ کیا یہودیوں کا مسجد اقصی بیت المقدس یہ قبلہ ہے؟ اگر آپ قرآن کریم کو دیکھیں، احادیث مبارکہ کو دیکھیں، صحابہ اور تابعین کے اقوال کو دیکھیں، اور پھر آپ یہی نہیں بلکہ یہودیوں کے اصل ماخذ والی کتابوں کو بھی دیکھیں، تو آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ یہودیوں کا مسجد اقصی پر، بیت المقدس پر، ارض فلسطین پر کسی قسم کا کوئی حق نہیں ہے۔ مسجد اقصی پر اور بیت المقدس پر تو مسلمانوں کا حق ہے، کیونکہ مسجد اقصی، بیت المقدس یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ جب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 16 یا 17 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھی، اور یہ بطور امتحان کے حکم تھا
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر سے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا. ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد 16-17 مہینے کے بعد ہر زمانے میں مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ رہا. لیکن یہ اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کی کسی حکمت کے تحت اور آزمائش، مسلمانوں کی آزمائش کے لیے 16-17 مہینے مسجد اقصیٰ کو قبلہ بنایا گیا اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی. دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے کافی لمبے وقت تک آپ دیکھیں گے کہ قبلے کے اندر کیا کیا حکمتیں تھی تبدیلی قبلہ کے سلسلے میں، وہ تفصیلات آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے تھے، بعد میں پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ ہو گیا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے اور جتنے مسلمان ہوئے ہیں ان تمام مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہی رہا ہے اور اسی کا حج ہوتا رہا ہے. یہی بات سب سے صحیح ہے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، پھر طوفان نوح میں وہ عمارت ڈھہ گئی، پھر دوسری تعمیر اس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور پھر اعلان کیا، ان کو حکم دیا گیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کرو، اور لوگوں میں دنیا بھر کے لوگ مراد تھے. تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تاریخی روایتوں کو اور احادیث والی روایتوں کو اور اسی طرح سے قرآن کریم کو بغور پڑھا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم تک جتنے بھی انبیاء نے حج کیا ہے انہوں نے خانہ کعبہ ہی کا حج کیا ہے. اور اس کے بعد میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء نے حج کیا ہے، جس کو انبیاء بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، تو بنی اسرائیل کے انبیاء کا قبلہ بھی خانہ کعبہ تھا اور انہوں نے بھی جب کبھی حج کیا تو انہوں نے بھی خانہ کعبہ ہی کا حج کیا. یہ بات غلط ہے کہ یہودیوں کو یہ حکم تھا اللہ کی طرف سے کہ وہ مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں. قرآن کریم کی کسی آیت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی، احادیث سے کسی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی، اور اسرائیلی روایتوں سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اللہ کی طرف سے یہودیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی قوم کو یہ حکم ہو کہ وہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں. یہ تو بعد کے یہودیوں نے جب کہ وہ راہ حق سے ہٹ گئے، ان کی کتابوں میں انہوں نے ملاوٹ کر دی، ان کے نبیوں کی تعلیمات کو انہوں نے چھوڑ دیا، تو انہوں نے اپنے اجتہاد سے، اپنے ذہن سے، ان کی ذہنی اختراع کے ذریعے سے انہوں نے مسجد اقصیٰ کو یا قبۃ الصخرہ کو اور قبۃ الصخرہ کے شرقی کنارے کو پھر بنی اسرائیل کے گروہوں نے پھر اپنا قبلہ ماننا شروع کیا، ورنہ ان کے پاس بھی اس کی کوئی مضبوط اور ٹھوس دلیل نہیں ہے کہ ان کا اصل قبلہ مسجد اقصیٰ ہے. مسجد اقصیٰ سے ان کا دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے. مسجد اقصیٰ تو مسلمانوں کے یہاں پر قبلہ اول ہے، ان کے پاس وہ قبلہ ہے ہی نہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو سرکار نے فرمایا کہ مسجد حرام. پھر فرمایا کہ اس کے بعد کون سی، عرض کیا کہ اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو سرکار نے فرمایا اس کے بعد مسجد اقصیٰ، بیت المقدس. پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول ان دونوں مسجدوں کے درمیان میں کتنے سال کا فرق ہے؟ تو بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 40 سال کا فرق ہے. یہ بالکل صحیح حدیث ہے، اور اس حدیث میں یہ نہیں بتایا گیا کہ پہلی تعمیر کس نے کی تھی اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروعات میں کس نے کی.
اب یہ تو سبھی کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے لی، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ یہ تعمیر جدید تھی، پہلی تعمیر نہیں تھی۔ پہلی تعمیر تو حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی خانہ کعبہ کی۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام والی تعمیر کو لیں تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے جب اس کو بنایا تو پھر مسجد اقصی بھی حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بنائی۔ اور اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام والی تعمیر لے تو پھر حضرت ابراہیم ہی نے پھر دوسری تعمیر بھی فرمائی۔ اب جس مسجد اقصی کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا ہو شروعات میں، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مان لیا جائے، اور اگر اس کے بعد کی جس کا ذکر قرآن کریم میں خود موجود ہے کہ مسجد اقصی کو، بیت المقدس کو، یہ احادیث میں موجود ہے کہ مسجد اقصی کو، بیت المقدس کو حضرت داؤد علیہ السلام نے بنانا شروع کیا، پھر اللہ نے وحی ان کے اوپر کر دی کہ یہ اس کی تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام کریں گے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی بنایا تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے، وہ کوئی ہیکل ویکل بنانے والے نہیں ہیں، انہوں نے تو مسجد بنائی ہے، اللہ کی عبادت کا گھر بنایا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے آقا تک جتنے انبیاء آئے ہیں وہ تمام کے تمام انبیاء مسلمان کہلاتے ہیں، ان کی تعلیمات پر صحیح ڈھنگ سے چلنے والے مسلمان کہلاتے ہیں۔ تو گویا کہ مسجد اقصی کو ہمارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تکمیل تک پہنچایا۔ اب یہ جو مسجد اقصی ہے تو پھر اب اس مسجد اقصی پر حق کس کا ہونا چاہیے؟ یہودیوں کا حال دیکھو کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے، اور نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر خود توریت میں موجود، انجیل میں موجود، ان کی تعلیمات میں چلی آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایسے جانتے ہیں جیسے کہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر کو نہیں مانا، وہ کافر ہو گئے۔ اب جب وہ کافر ہو گئے اور انہوں نے اپنے لیے یہودیت کو اور اپنا ایک مزعومہ اور اختراعی انداز میں انہوں نے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی ماننا چھوڑ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا چھوڑ دیا، کسی ایک نبی کا بھی نہ ماننا یہ کفر ہے، اور وہ ان کے کفر کا اعلان قرآن کریم میں خود کیا گیا۔ اب وہ کافروں کا ٹولہ ہے جو یہودیوں کا، موجودہ یہودیوں کا ٹولہ ہے۔ عیسائی بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہاں پر بیت المقدس کے شرقی جانب ان کا قبلہ ہے، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ بھی ان کا جھوٹ ہے، اس کی بھی کوئی ان کے پاس دلیل اور پروف نہیں ہے۔ عیسائی بھی جب تک حق پر تھے مسلمان تھے، یہودی بھی جب تک حق پر تھے وہ مسلمان تھے، ان کا مسجد اقصی پر حق تھا۔ جیسے ہی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے آخری نبی کا انکار کر دیا، اب ان کو مسجد اقصی پر کوئی حق نہیں رہا۔ جو یہودی یا عیسائی مسلمان ہو گئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیا، تو اب وہ صحیح معنوں میں مسجد اقصی کے حقدار ہیں۔ آج بھی اگر یہودی اپنی اصل کتاب توریت کے حساب سے آخری نبی کو مان لے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی ٹھہریں گے، توریت کے ماننے والے بھی ٹھہریں گے، نبیوں کے ماننے والے بھی ٹھہریں گے، اور ان کو حق مل جائے گا کہ وہ مسجد اقصی میں رہے اور مسجد اقصی کی خدمت کریں۔ اگر وہ آخری کتاب کو نہیں مانتے، آخری نبی کو نہیں مانتے، اپنی ہی توریت کا انکار کرتے ہیں، اپنے ہی نبیوں کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کا، تو پھر وہ مسجد اقصی کے حقدار نہیں ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ کسی مسلمان نے ایک مسجد بنائی ہو اور مسجد بنانے کے بعد وہ فوت ہو گیا، اب اس کی اولاد مسجد کی دیکھ ریکھ کر رہی ہے، اب ان میں سے کوئی ایک اس کی اولاد میں سے یہودی بن گیا یا ہندو بن گیا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہاں مورتی بٹھاؤں گا اور پھر اب یہ مسجد کا حق مجھ کو ملنا چاہیے، آپ کہیں گے کہ اب اس کو کوئی حق باقی نہیں رہا، کیونکہ وہ مسلمان باقی نہیں رہا۔
تو ایسے ہی مسجد اقصیٰ پر اصل حق مسلمانوں کا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر صحیح طریقے سے ایمان رکھتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام پر، حضرت سلیمان علیہ السلام پر اور تمام انبیاء پر، ان کی تعلیمات پر صحیح طریقے سے ایمان رکھنے والے آج کے زمانے میں مسلمانوں کے سوا کوئی نہیں۔ تو مسجد اقصیٰ یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے، ان کی مسلمانوں کی تولیت میں ہے، اور ان کو اس کا حق پہنچتا ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کی نگرانی کرے اور اس کی دیکھ ریکھ کرے، اور اس کا حق ان کو ہی ملنا چاہیے۔ پورا تاریخ کا لٹریچر اٹھا کر دیکھے جو اوتھینٹک ہو، صحیح ہو، اور پھر قرآن کریم دیکھے، احادیث دیکھے، تو یہ بات صاف ستھری ہے کہ مسجد اقصیٰ یہودیوں کا صحیح معنوں میں قبلہ نہیں ہے۔ ان کا بھی جو پہلے قبلہ تھا تو وہ خانہ کعبہ ہی تھا۔ مسجد اقصیٰ تو اللہ کا ایک گھر تھا جہاں نماز پڑھی جاتی تھی، عبادت کی جاتی تھی، اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا جاتا تھا۔ یہ صرف امت محمدیہ یعنی اس امت کی خصوصیت ہے کہ ان کو 16 یا 17 مہینے اس کو قبلہ بنایا گیا تھا، تو یہ قبلہ تو عقیدے کے لحاظ سے مسلمانوں کا رہا ہے قبلہ اول۔ پھر آبادی اور رہنے سہنے کے اعتبار سے سالوں سے عرب وہاں رہتے چلے آ رہے ہیں، اور یہودیوں کا تو نام و نشان نہیں تھا۔ ان کو باہر سے لا کر زبردستی فلسطینیوں کے ملک میں بسایا گیا، اور جو اصل باشندے ان کو نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو یہ مسجد اقصیٰ کے سلسلے میں ہم اپنی اولاد کو، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو یہ عام کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی فضیلت سنائی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا سفر کروایا گیا، اور سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت میں نے پڑھی تھی اس میں بتایا گیا کہ معراج کا سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہوا، اور مسجد اقصیٰ سے پھر آپ کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی، اور مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کا علاقہ، چونکہ حضور کے زمانے میں یہ پورا کے پورا علاقہ ملک شام میں شامل تھا۔ ملک شام بہت بڑا تھا، اس میں فلسطین بھی تھا، اریحا بھی تھا، اور بھی بہت تاریخی مقامات تھے، اور پھر آج جو ملک شام ہے وہ سکڑ گیا ہے سیریا کے نام سے، اور اس کو چھوٹا کر دیا گیا ہے۔ حضور کے زمانے میں جتنا ملک شام تھا، قرآن کریم میں بہت سی جگہ پر اس جگہ کو بابرکت فرمایا گیا ہے، اس جگہ کو مقدس سرزمین کہا گیا ہے، اور اس سرزمین میں اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو رکھا ہے۔ اس کے ارد گرد کو بارکنا حولہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کا حصہ یہ بڑا بابرکت ہے، میدان محشر وہی قائم ہونے والا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت سنائی کہ وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت 500 نمازوں کے برابر، بعض روایتوں میں 50,000 نمازوں کے برابر وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، اور بھی بہت ساری فضیلتیں کہ حضور نے فرمایا جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ تعمیر فرمائی تو اس کے بعد 3 دعائیں کی، ان میں سے ایک دعا جو تھی وہ یہ تھی کہ اس میں جو نماز پڑھے تو اس کو گناہوں سے ایسا پاک کر دیجئے کہ جیسے آج ہی یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو مسجد اقصیٰ کی اس کے سلسلے میں یہ دعا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہے، حضور نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ اگر یہ یہودیوں کا قبلہ ہوتا اوریجنل میں اور اصل میں، تو کیا ہمارے آقا کہتے ہیں کہ یہودیوں کا جو قبلہ ہے وہاں جا کے نماز پڑھیں گے تو اتنا ثواب ملے گا؟ صحابہ، تابعین، تابعین کی دور میں اگر دیکھیں، ان کے اقوال کو سامنے رکھیں تو اندازہ ہوگا کہ صحابہ بھی، تابعین بھی، تابعین بھی اس حقیقت کو اچھے سے جانتے تھے کہ مسجد اقصیٰ یہ یہودیوں کا اصل قبلہ نہیں ہے، بعد میں انہوں نے اپنے طرف سے اس کو قبلہ گھڑ لیا ہے، اس لیے ان کے پاس اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے کہ ان کا اصلی قبلہ مسجد اقصیٰ ہے۔ صحابہ، تابعین، تابعین کے دلوں میں مسجد اقصیٰ کی بڑی عظمت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ حضور سے پوچھا کرتے تھے مسجد اقصیٰ کے سلسلے میں۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کے بیچ میں عام طور پر مسجد اقصیٰ کا ذکر مشہور تھا، اس کی فضیلت مسلم تھی، اور مسجد اقصیٰ کے سلسلے میں
ان کے پاس ایسی اتنی بے خبری نہیں تھی جتنی کہ ہمارے پاس ہے، کہ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ مسجد اقصیٰ کیا ہے، اور یہ اتنی ساری لڑائیاں وہاں کیوں ہو رہی ہے، اور کس وجہ سے وہاں کے رہنے والے مسلمان بچے سب کچھ اپنا لٹا رہے ہیں مسجد اقصیٰ کے نام پر، ارض مقدس کے نام پر. تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اگر ہم لوگ صحیح طریقے سے مسجد اقصیٰ کی تاریخ کو سمجھے، اور مسجد اقصیٰ سے ہمارا جو ایمانی رشتہ ہے، دینی رشتہ ہے، اور ہمارا جو قبلہ اول ہونے کی نسبت پر اس سے تعلق ہے، اس کو اگر ہم شعوری طور پر اگر ذہن دل دماغ میں بٹھائے، تو کوئی بات نہیں ہے کہ آج جو وہاں کچھ ہو رہا ہے تو اس تکلیف کو مسلمان خود محسوس کرنے لگیں گے. ورنہ تو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہم سمجھیں گے کہ بھائی بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہے، تو یہ سوچ کر بس دل میں تھوڑا سا غم پیدا ہوگا. جیسے پڑوسی کے گھر میں کوئی مرتا ہے تو اس وقت میں تھوڑا سا دل میں درد محسوس ہوتا ہے، پھر اپنے کام سے کام آدمی رکھتا ہے. لیکن اگر مسجد اقصیٰ کی تاریخ اور مسجد اقصیٰ سے ہمارا تعلق دینی اور اسلامی کیا ہے یہ ذہن میں رہے گا، تو اندازہ ہوگا کہ وہ وہاں شہید ہونے والے اور وہاں مزاحمت کرنے والے یہ ہماری طرف سے ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. تو پھر ایسا محسوس ہوگا جیسے کہ ہمارے گھر میں کسی کی موت ہوئی ہو، ہمارے گھر میں کوئی شہید ہوا ہو، اور پھر اسی انداز میں ہم جیتے